مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی شعب الایمان کی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک نبی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اپنی امت کو بتا دے کہ جو بندہ رب کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے گا، کتنے جی؟ جو رب کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے گا، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے میں اس کے جسم کو صحت اور تندرستی عطا فرما دوں گا۔ جو ایک دن کا روزہ رکھے گا اس کے جسم کو صحت اور تندرستی بھی عطا کروں گا، اور فرمایا اس کو اجر عظیم بھی عطا کر دوں گا۔ صرف صحت تندرستی نہیں، اجر عظیم بھی عطا کروں گا۔ اب اس روایت سے معلوم ہو گیا کہ روزے کے اندر بیماری نہیں، روزے کے اندر شفا ہے، اور صرف شفا ہی نہیں بلکہ جسمانی صحت اور تندرستی بھی ہے۔ روزے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جسم کو صحت و سلامتی تندرستی بھی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ تو ہوگی حدیث کی بات۔ اب جدید دور ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہتے ہیں جی ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی بھی تائید کرتی ہے اس حدیث مبارکہ کی۔ مور پالٹ آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر، اس نے لکھا کہ میں مسلمانوں کی تعلیمات کا مطالعہ کر رہا تھا، جب میں نے روزوں کا باب پڑھا تو میں حیران رہ گیا کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کیسا حکم دیا ہے، بھوکے پیاسے رہنے کا حکم۔ کہنے لگا کہ میں نے سوچا کہ چلو میں تجربہ کرتا ہوں، اس کے اوپر عمل کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے میرے معدے کے اندر ورم تھا اور بڑے عرصے سے میں علاج کروا رہا تھا، لیکن میرے معدے کی جو تکلیف تھی اس کے اندر افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے کہا میں نے مسلمانوں کے طریقے کے مطابق، مسلمانوں کے نبی کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق میں نے روزے رکھنے شروع کر دیے، اور میں نے کیا دیکھا کہ چند دنوں کے بعد ہی میرے معدے میں درستگی ہونا شروع ہو گئی، میرا معدہ درست ہونا شروع ہو گیا۔ اور کہتا ہے میں نے 30 دن کا کورس پورا کیا، اور 30 دن کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں، میرے معدے کی ساری تکلیفیں دور ہو چکی ہیں روزے کی برکتوں سے۔ اور ہالینڈ کا ایک پادری ہے، اس نے بھی اس حوالے سے لکھا، اس نے کہا کہ میں نے شوگر کے مریضوں، دل کے مریضوں اور جو معدے کے مریض ہیں، ان کو میں نے مسلمانوں کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق روزہ رکھوا کے چیک کیا، بھائی دیکھو تو صحیح کہ اس کے اندر شفا ہے یا وبا ہے، یا بھوکے رہنے سے مزید بیمار ہوں گے یا کیا ہوگا۔ اس نے کہا میں نے حیرت انگیز نتائج دیکھے، جو شوگر والے تھے ان کا شوگر روزے کے ذریعے سے کنٹرول ہو گیا، جو دل کے مریض سے ان کی گھبراہٹ، ان کی بے چینی اور ان کے سانس کا پھولنا ختم ہو گیا۔ اور کہنے لگا کہ سب سے زیادہ فائدہ معدے کے مریضوں کو ہوا کہ جو معدے کا مریض تھا اس نے 30 دن روزے رکھے، وہ سارے کے سارے معدے کے مریض بالکل شفا یاب ہو گئے، سارے کے سارے ٹھیک ہو گئے۔ اب دیکھ لیں حضور کی حدیث سے بھی پتہ چل گیا، حدیث نے بھی بتا دیا کہ روزے کے اندر شفا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی نے بھی بتا دیا کہ روزے کے اندر شفا ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رمضان کے اندر لوگ بیمار نہیں ہوتے؟ کیا ڈاکٹر رمضان کے مہینے کے اندر فری بیٹھے رہتے ہیں، کوئی ان کے پاس مریض نہیں آتا؟ مریض جاتے ہیں، بالکل جاتے ہیں۔ تو اگر روزے کے اندر شفا ہے تو پھر لوگ بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ فی نفس ہی روزے کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن روزے میں رمضان کے مہینے میں سحر و افطار کے اندر ہم جو بے احتیاطیاں کرتے ہیں اس وجہ سے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں۔ جو مرغل غذائیں، جو چٹپٹی چیزیں، جو تیل میں ڈوبی ہوئی چیزیں، پکائی ہوئی تلی ہوئی چیزیں جو لوگ کھاتے ہیں، اور صبح و شام سحر کے ٹائم بھی اسی طرح کی غذائیں، رات کو افطار کرتے ہی اسی طرح کی غذائیں، اور پھر بعض لوگ تو ساری رات تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ کھاتے رہتے ہیں۔ تو تیاڑی بھوکا رہنا تو چلو کھا لو، پیٹ بھر لو، اور خدا دے بندیو تسی اونٹ تو نہیں ہو کہ تسی کھاندے رہو گے تو اسٹوریج ہو جائے گی، کتنے سیو ہو جائے گا، ساری دن تیاڑی استعمال ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اونٹ کو، بعض جانوروں کو ایسی جو ہے وہ تقویت دی ہے، ان کے اندر یہ نظام رکھا ہے کہ وہ اونٹ پانی پی لے تو ان کے اندر سٹوریج ہو جاتی ہے، جب وہ ان کو 30 دن تک پانی نہ ملے تو وہ اسی سٹوریج سے وہ استعمال کرتا رہتا ہے، وہ نکاحت اور کمزوری کا شکار نہیں ہوتا۔ لیکن انسان کے جسم کے اندر آپ دیکھ لیں، کسی ڈاکٹر سے پوچھ کے آپ پتہ کر لیں، کوئی ایسا نظام نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ سحری کے ٹائم پانی لے کر بیٹھ جاتے ہیں، سحری کھا لی ہے، اب جناب جو ہے وہ پانی پیتے جا رہے ہیں، پیٹ جو ہے وہ بھر لیتے ہیں، اتنا بھر جاتا ہے پیٹ کہ اٹھ کر پھر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں بھی نہیں آ سکتے، اور وہ سوچتے ہیں کہ شاید زیادہ پانی پینے کی وجہ سے ہمیں پیاس نہیں لگے گی، جبکہ پیاس پھر بھی لگتی ہے، کیونکہ ایسا سسٹم ہی نہیں ہے کہ صبح کا پیا ہوا پانی جو ہے وہ سارا دن سٹور رہ سکے۔ وہ معدے میں جائے گا، معدہ اپنا کام کرے گا، یا تو اسے واپس جو ہے وہ باہر نکال دے گا، اخراج کر دے گا، ہضم کر دے گا، یا پھر جسم کے اندر جہاں اس کی ضرورت ہوگی اتنا استعمال ہو جائے گا۔
تو اس لیے کھانے پینے کے اندر بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ لوگ رمضان کے مہینے کے اندر سحر و افطار میں بہت زیادہ بے احتیاطیاں کرتے ہیں، جس وجہ سے بیماری کا شکار ہوتے ہیں، جس وجہ سے نماز میں سستی ہو جاتی ہے، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔